یہ شان غوث اعظم کا ہے. آج ایک وائرس چلا ہوا ہے پورے ملک میں. چائنا سے ایک مرض چلا, ایک وبا کہہ لو, ایک عذاب کہہ لو, جس کو کورونا وائرس کہا جا رہا ہے. کورونا وائرس ہندوستان میں بھی اس کی شناخت پائی جا رہی ہے, عرب ممالک میں بھی پائی جا رہی ہے, ہر جگہ پوری دنیا میں. لیکن میں کہتا ہوں یہ وائرس ہے, بچنے کی تدبیر کی جائے. بچو, جو دنیاوی علاج ہے. لیکن سب سے بڑا وائرس گناہ ہے. جی جی جی. سب سے بڑا کینسر جھوٹ ہے. سب سے بڑا ہارٹ اٹیک غیبت ہے. جی. سب سے بڑی بلا, سب سے بڑی بیماری رزق حرام ہے. سب سے بڑا عذاب بدنگاہی ہے. کیونکہ یہ جو کینسر ہے, یہ جو وائرس ہے, یہ جو کورونا ہے, یہ ہارٹ ہے, یہ جب تک ہم مریں گے نہیں تب تک تکلیف دے گا. مر جائیں گے ساتھ چھوڑ دے گا. لیکن جھوٹ ایک ایسی بلا ہے کہ قبر کے اندر بھی چبھے گا. غیبت ایک ایسا عذاب ہے کہ قیامت میں بھی ذلیل کر کے چھوڑے. جی جی سچی بات. تو اس وائرس سے بچو پہلے. اور یہ جو کورونا وائرس ہے, اس سے وہ ڈرے جس کے پاس غوث پاک نہ ہو. اس سے وہ ڈرے جس کے پاس وضو اور نماز نہ ہو. آج بڑے بڑے سائنسداں کہہ رہے ہیں 5 بار صابن سے ہاتھ دھلو, 10 بار شیمپو سے دھلو. یہ تم کس کو بتا رہے ہو؟ کسی اور کو بتاؤ. یہ بتانے والے ہمارے نبی 1500 برس پہلے بتا دیے ہیں ہمیں. طہارت کیا ہے, صفائی کیا ہے, پاکیزگی کیا ہے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھلو, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھلو. 5 وقت نماز فرض ہے, ہر نماز کے ساتھ وضو شرط ہے. اور وضو کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. ہاتھ دھلنا ہے, کلی کرنا ہے, گرارا کر کر کے کلی کرنا ہے. ناک صاف کرنا ہے, ناک میں انگلیاں ڈال ڈال کر صاف کرنا ہے. یہ بتانے والے میرے مصطفیٰ ہر وائرس سے بچنے کا علاج بہت پہلے بتا کر چلے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان سرکار غریب نواز, فیضان سرکار مخدوم سمنا, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ, محفل رنگ رضا, عشق محبت, عشق محبت. حضرات کرام, سرکار غوث اعظم کے دور میں بھی ایک وائرس آیا تھا جسے طاعون کہا جاتا ہے. جی. اہل بغداد اس مرض میں مبتلا ہوئی. غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, کہتے حضور بغداد شریف کے بچے یتیم ہو رہے ہیں, عورتیں بیوہ ہو جا رہی ہیں, آپ کرم کریں. طبیبوں نے لا علاج کہا, حکیموں نے اس مرض کو سے ہاتھ اٹھا لیا. غوث پاک کہتے ہیں حکیموں طبیبوں کے لیے مرض لا علاج ہے, اللہ رسول کے لیے کچھ لا علاج نہیں ہے. اللہ کوئی مرض پیدا نہیں کرتا, اس سے پہلے اس کی دوا, اس کا علاج پیدا کر دیتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں میرے مدرسے کا آنگن ہے, اس آنگن میں کچھ گھاس اگی ہوئی ہے. اس مدرسے کے آنگن کے گھاس پر میرے مدرسے کے بچے کھیلتے ہیں. اسی گھاس کو اکھاڑ لو, اس کا عرق لے جا کر مریضوں کو پلاؤ, مریض شفا پا جائیں گے. بغداد شریف کے لوگ پورے گھاس کو لے کر گئے, گھاس ختم ہو گئی. دوسرے دن ایک قافلہ پھر آیا, کہا حضرت گھاس ختم ہو گئی, کچھ علاقوں میں مریض باقی ہیں, اب کیا کریں ہم؟ غوث اعظم فرماتے ہیں گھاس ختم ہوئی ہے, بڑے پیر کا فیضان ختم نہیں ہوا ہے, میری دعا کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہے. کہا حضور اب ہم کیا کریں؟ کہا مدرسے کے آنگن میں ایک کنواں ہے, اس کنویں کے پانی کو میرے مدرسے کے بچے پیتے بھی ہیں, اس سے غسل بھی کرتے ہیں, اس سے وضو بھی کرتے ہیں. اسی کنویں کے پانی کو لے جا کر مریضوں کو پلا دو, مریض شفا پا جائیں گے. میرے دوستوں غوث اعظم کہہ دے تو گھاس کا عرق شفا بن جائے, کہہ دے تو کنویں کا پانی شفا بن جائے. آج بھی غوث اعظم ہم میں موجود ہیں, ان کا چہرہ ہماری طرف ہے, ان کے در کی خیرات ہمارے ساتھ ہے, ان کے در کی برکتیں ہمارے ساتھ ہے, ان کی توجہ ہماری طرف ہے, ان کے در کی بہاریں ہمارے ساتھ ہے, ان کے نام کا وسیلہ ہمارے ساتھ ہے. آج بھی اگر وہ کرم کر دیں گے تو ہر قادری فقیر ہر وائرس سے بچ جائے گا, ہر کورونا سے بچ جائے گا, ہر موت سے بچ جائے گا. لیکن شرط ہم تو غوث پاک کے ہو جائیں, ہم تو بڑے پیر کے ہو جائیں, ہم تو قادری فقیر سچے ہو جائیں, ہم تو سچ بولنے والے ہو جائیں, ہم تو غیبت سے پرہیز کر لیں, ہم تو گناہوں سے توبہ کرنے والے ہو جائیں, ہم تو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں, ہم تو رزق حلال کے متلاشی ہو جائیں, ہم تو بڑوں کی عزت کرنے والے ہو جائیں, ہم تو ماں باپ کے قدردان ہو جائیں, ہم تو پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے ہو جائیں. جس دن یہ سب ہم کرنے لگیں گے اسی دن ہماری ہر بلا غوث اعظم ڈالیں گے, ان کی دعا کی برکت سے بلائیں ڈلتی نظر. پیروں کے آپ پیر ہے یا غوث المدد, عالم کے دستگیر ہے یا غوث المدد, صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو, ہم قادری فقیر ہے یا غوث المدد. اس کے بعد ہمارے نبی نے ایک دعا بتایا ہے, ہمارے آقا نے,
وہ دعا اسی دعا ہے، یقین شرط ہے، یقین کامل ہونا چاہیے اور یقین ہونا بھی کامل چاہیے. اللہ رسول کے فرمان پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے. آقا نے جو فرمایا وہی صحیح ہے، وہی حق ہے. دنیا کی سارے طاقتیں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کا فرمان ایک طرف. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یقین اعلی حضرت کے در سے چل کے لو. ہم تو بریلی شریف کے در کے اسیر ہیں. سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی کے دور میں بریلی شریف میں بھی طاعون کا مرض آیا تھا. تو حکیم صاحب نے آ کر کہا تھا آپ اس مرض میں مبتلا ہیں، آپ کو یہ بیماری ہو گئی. اعلی حضرت فرماتے ہیں میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر کے میں نے وہ دعا پڑھ لیا ہے جو دعا میرے نبی نے پڑھنے کو بتایا، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر وہ مرض مجھے نہیں ہوگا. مطلب کسی بھی قسم کے مریض کی عیادت کرے یا کوئی حادثہ سنے یا اس مرض کی افواہ اٹھے، خبر اٹھے، بندہ وہ دعا پڑھ لے تو وہ مرض اسے نہیں پکڑے گا. اعلی حضرت کہتے ہیں مجھے وہ مرض نہیں ہو سکتا. حکیم صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہو، آپ کو وہی مرض ہے، پورے آثار وہی بتا رہے ہیں جو طاعون والوں کا ہے. اعلی حضرت کہتے کسی اور کو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں ہو سکتا. میں نے وہ دعا پڑھ لیا ہے. 2 دن بعد امام اہل سنت کے مرض میں فاقہ ہوا. آپ نے حکیم صاحب سے کہا دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا مجھے وہ مرض نہیں ہو سکتا ہے. حضرات گرامی وقار، اگر حضور نے فرمایا، آقا نے فرمایا، تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے نبی کے فرمان پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا پڑھو، آپ اپنے بچوں کو یاد کراؤ. میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، پڑھو آپ بھی. اور نماز کی پابندی اور وضو کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں. ہر معاملات میں صاف صفائی کا خیال رکھیں. طہارت، پاکیزگی، صفائی یہ اسلام کا حصہ ہے. النصف طہارت الایمان، پاکیزگی ہمارا حصہ ہے، طہارت اہل اسلام کا حصہ ہے. حضرات گرامی آقا فرماتے جب کبھی کوئی حادثہ سننا یا مریض کی عیادت کرنا، اگر وہ مرض جان لیوا ہے، تکلیف دہ ہے، تو اس دعا کو پڑھ لینا، ساری زندگی تمہیں وہ مرض نہیں ہوگا. چاہے وہ کورونا وائرس ہو یا کوئی اور وائرس ہو، وہ کسی اور کو تو چھو سکتا ہے، رسول پاک کی بتائی ہوئی دعا کے پڑھنے والے کو نہیں چھو سکتا. سبحان اللہ. آپ پڑھ لیں میرے ساتھ مل کر، یاد کریے گا اس دعا کو، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے گا. پڑھیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضرات گرامی یہ وہ دعا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو اور تمام امت مصطفیٰ کو محفوظ فرمائے. یہ غوث پاک ہے جن کے اشارے سے بڑا بڑا مرض دور ہو رہا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے ہیں، غلاف حرم کو پکڑ کے